الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. عن مستورد بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جدي أسك ميت فقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء. فقال صلى الله عليه وسلم: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم تو دنیا کو، دنیاوی زندگی کو، دنیا کے ساز و سامان کو آخرت کی زندگی پر، آخرت کے ساز و سامان پر ترجیح دیتے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کو، دنیا کی زندگی کو، دنیا کے ساز و سامان کو آخرت پر، آخرت کی زندگی پر، آخرت کے ساز و سامان پر ترجیح دیتے ہو. حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بدرجہ بہتر ہے. آخرت دنیا کے مقابلے میں بدرجہ بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیش رہنے والی. دنیا اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ آخرت کے مقابلے میں بے حقیقت ہے، بے قیمت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور بے حقیقت اور بے قیمت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فانی ہے، مٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی. اور آخرت کی زندگی، آخرت کا ساز و سامان ہمیشہ ہمیش رہنے والا اور انتہائی قیمتی ہے وہاں کی ایک ایک چیز. والآخرۃ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت قرآن کے ذریعے سے جیسے تمہیں بتائی جا رہی ہے، اسی طرح سے یہ حقیقت قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی ہیں، جو صحیفے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اتر چکے ہیں، اس حقیقت کو اس میں بھی ذکر کیا گیا ہے. اور اس حقیقت سے ان لوگوں کو بھی مطلع کیا گیا ہے، ان لوگوں کو بھی بتایا گیا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے میرے بندو، اہل کفر و شرک کی اس روئے زمین پر چلت پھرت، اہل کفر و شرک، اہل حرص و حوث، اہل ہوا جو اپنی خواہش نفس کے پجاری ہیں، اس روئے زمین پر ان کی چلت پھرت، ان کی عیش و عشرت، ان کی اچھل کود، ان کی شان و شوکت سے تم دھوکے میں مت آنا. تم دھوکے میں مت آنا کہ اس سے متاثر ہو جاؤ اور تم بھی ان کی طرح سے دنیا سمیٹنے میں، جائز ہو ناجائز ہو، حلال ہو حرام ہو، دنیا سمیٹنے میں لگ جاؤ. اللہ کو اور آخرت کی زندگی کو فراموش کر جاؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟
ثم مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ دنیا میں ایک شخص ہے، اس کو کھانے کے لیے دال روٹی دی جا رہی ہے، اور ایک شخص ہے اس کو بریانی، مرغ مسلم اور اس کی من پسند چیزیں اس کو دی جا رہی ہیں، جو اس کا دل کہہ رہا ہے، جو اس کی طبیعت چاہتی ہے وہ سب اس کو دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں عدالت سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ 1 مہینے کے بعد اس کو پھانسی دی جائے گی۔ اب ایک آدمی جو دال روٹی کھا رہا ہے اور آزاد ہے، وہ اس کی بریانی اور اس کے مرغ مسلم کو دیکھ کر کے ہائے ہائے کرے اور کہے کہ کاش مجھے بھی یہ ملتا اور مجھے کیوں نہیں دیا جاتا، مجھے بھی، تو اس کو عقل مند کہا جائے گا، بیوقوف کہا جائے گا؟ اس کو بیوقوف کہا جائے گا۔ اور عقل مند ہوگا اگر اس سے کہا جائے کہ چلو اگر تمہاری یہ خواہش ہے، تم یہ چاہتے ہو، تو یہ چیزیں تمہیں بھی دی جائیں گی، لیکن 1 مہینے کے بعد جیسے اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا تمہیں بھی لٹکایا جائے گا، تو کیا وہ تیار ہوگا اس کے لیے؟ وہ تیار ہوگا؟ بالکل نہیں تیار ہوگا۔ اگر اس کو ذرہ برابر سوچ بوجھو، وہ اپنی دال روٹی پر خوش رہے گا کہ ایسی بریانی، ایسے مرغ مسلم اور ایسے حلوے اور متنم سے ہم باز آئے کہ جس کا انجام 1 مہینے کے بعد پھانسی کے پھندے پر لٹکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی حقیقت کو ہمیں سمجھایا ہے۔ یہ جو ہمارے باغی ہیں، نمک حرام ہیں، ہمارے دیے ہوئے اصول اور ضابطے سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، جائز اور ناجائز کی تمیز کھو چکے ہیں، حلال اور حرام کی فکر ان کو نہیں ہے، تو ان کو دیکھ کر کے عاش مت کرنا، اور ان کی شان و شوکت کو، ان کی عیش و عشرت سے متاثر مت ہونا کہ تم بھی ویسے ہی کرنے لگو۔ کیوں؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بری جگہ رہے۔ اور فرمایا بتاؤ دنیا قلیل، یہ زندگی جینے کی بہت ہی بے ویلو اور بے قیمت اور تھوڑی چیز ہے۔ پوری دنیا کے ساز و سامان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ متاع الدنیا، قل متاع الدنیا قلیل، یہ زندگی جینے کا ایک معمولی سا اور ختم ہو جانے والا، مٹ جانے والا سامان ہے۔ کتنا قلیل ہے، کتنا تھوڑا ہے، کتنا بے ویلو ہے، کتنا بے حیثیت ہے یہاں کا ساز و سامان اور یہاں کی زندگی آخرت کے مقابلے میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا۔ چنانچہ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خیر ترجمان سے میں نے یہ کلمات سنے۔ آپ فرما رہے تھے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، دنیا اپنے ساز و سامان کے آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی تھوڑی ہے، ایسی ہی قلیل ہے، جیسے تم میں کا کوئی ٹھاٹھر مارتے ہوئے سمندر میں اپنی ایک انگلی ڈبوئے اور ڈبو کر کے دیکھے اس پر کتنا پانی آئے۔ انگلی کو ٹھاٹھر مارتے ہوئے سمندر میں ڈالا جائے اور پھر نکالا جائے تو یہ جو پانی انگلی پر لگا ہوا ہے، اس سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا اس کی کچھ حیثیت تو ہے۔ انگلی پر جو پانی لگا ہے، اس ٹھاٹھر مارتے ہوئے سمندر میں جو پانی ہے، اس پانی کی اس سمندر کے پانی کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ کچھ حیثیت ہے، لیکن کچھ حیثیت ہے۔ فرمایا دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتی، دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے جتنا اس پانی کی ہے سمندر کے پانی کے مقابلے میں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں کہیں کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ پڑی ہوئی تھی جس کو گھورا کہا جاتا ہے، جیسے یہاں جگہ جگہ کچرے کے ڈبے رکھے ہوئے، تو اس طریقے سے جگہ رہی ہوگی جہاں لوگ کوڑا کرکٹ لا کے ڈالتے رہے ہوں گے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی بکری کے ایک مرے ہوئے بچے پر۔ بکری کا بچہ مرا ہوا تھا، بونا تھا، پھول گیا تھا، پھٹنے کے قریب۔ مر بجدی اسک میت، ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ادھر سے گزر رہے تھے، ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ناک بند کر کے، رخ پھیر کر کے گزر جاتے، یہی کرتے نا، یہی کرتے نا۔ لیکن قربان جائیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ اصلاح و تربیت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو اپنی امت کے بارے میں شفقت کا، پیار کا، ہمدردی، خیر خواہی، جذبہ غمگساری کا خزینہ بنا دیا تھا کہ آپ اپنی امت کی اصلاح و تربیت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اپنی امت کی اور اپنے صحابہ کی اصلاح و تربیت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے کہ ہم کیسے اپنے صحابہ کی تربیت کر دیں اور کس طرح سے اس دنیا کا فانی اور بے قیمت ہونا، آخرت کا باقی اور باویلو ہونا ان کے ذہنوں میں بیٹھا دیں تاکہ یہ دنیا سے اپنا رخ موڑ لیں اور آخرت کو اپنا مقصد بنا کر زندگی گزاریں۔ اللہ بھی راضی ہو جائے گا، ان کی آخرت بھی بن جائے گی۔ آپ کھڑے ہو گئے، جب آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ بھی کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا ایک روایت میں آتا، آپ نے اس کا کان پکڑ کے اٹھایا، آپ نے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کا جو بالکل بے قیمت تھا اس کا کان پکڑ کر اٹھایا اور پوچھا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، ایک درہم میں اس کو کون لے گا؟ ایک درہم میں اس کو کون لے گا؟ صحابہ نے کہا ما نحب انہ لنا بشیء، ہم اس کو مفت میں نہیں دیں گے، ایک درہم میں ہم میں سے اس کو کوئی مفت میں نہیں دے گا، ایک درہم میں لینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ بکری کا مرا ہوا بونا بچہ جو مر گیا ہے، پھول گیا ہے، پھٹنے کے قریب ہے، تمہارے نزدیک جتنا بے حیثیت ہے، بے قیمت ہے، جتنا ذلیل ہے اور کمتر ہے، قسم اللہ کی دنیا اللہ کے نزدیک اتنی ہی زیادہ ذلیل ہے۔ دنیا اللہ کے نزدیک اتنی ہی زیادہ ذلیل ہے، اتنی ہی زیادہ بے ویلو ہے، بے قیمت ہے۔ دنیا اللہ کے نزدیک اور اس سے زیادہ حقیر ہے جتنا حقیر تمہارے نزدیک یہ بکری کا مرا ہوا بچہ ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء، کہ اگر دنیا اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ، پوری دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے پر کی کوئی حیثیت ہے؟ ایک تو مچھر اور پھر مچھر کا ایک پر، فرمایا کہ اگر یہ دنیا کا ساز و سامان اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر و مشرک کو اپنے باغی اور نمک حرام سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ دنیا اللہ کے نزدیک اتنی بے ویلو اور بے قیمت۔ ان آیات اور احادیث سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ جب دنیا اتنی بے ویلو اور اتنی بے قیمت ہے تو ہم اس دنیا کی وجہ سے اپنے اللہ کو ناراض کیوں کریں؟ ناراض کیوں کریں؟ اس دنیا کی وجہ سے ہم اپنے رب کے دیے ہوئے احکام کو اور اس کی مقرر کردہ حدود کو توڑیں کیوں؟ جب دنیا اتنی بے ویلو اور بے قیمت ہے تو اس کی وجہ سے ہم اپنی آنے والی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اس کو تباہ و برباد کیوں کریں، اس کو خراب کیوں کریں، اس کو بگاڑیں کیوں؟ یہ اتنی بے قیمت چیز ہے، اسی کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، بولتے نہیں بولتے، اسی کے لیے خیانت کرتے ہیں، اسی کے لیے چوری کرتے ہیں، اسی کے لیے رشوت لیتے ہیں، اسی کے لیے سود لیتے ہیں، اسی کے لیے ڈاکہ ڈالتے ہیں،
اسی کے لیے دوسروں کا خون بہاتے ہیں، اسی کے لیے دوسروں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرتے ہیں، اسی کے لیے اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی کے لیے بھائی بھائی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے آپس میں جانے کیا کیا ہوتا ہے، کس کے لیے ہوتا ہے؟ اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے انتہائی حقیر اور بے حیثیت ساز و سامان کے لیے، یہاں کی فنا ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی جائیداد اور پراپرٹی کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی کو ناراض کر لیتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے اصول اور ضابطے کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا کہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں بلکہ بیوقوفی کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دو آیت نہیں سینکڑوں آیات میں اس حقیقت کو بتایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بہت سارے ارشادات میں یہ بات ہمیں سمجھائی ہے، اور مقصد یہی ہے کہ ہم دنیا کو ضرورت سمجھیں، ہم دنیا کو اپنی ضرورت سمجھیں اور پھر اپنی ضرورت کو بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دستور اور ضابطے کے مطابق جائز ناجائز کی تمیز رکھتے ہوئے، حرام اور حلال کی پہچان کرتے ہوئے اپنی ضرورت کو پوری کریں، اور آخرت کو اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کو اپنا مقصد زندگی کریں۔ دنیا کو آخرت پر کبھی نہ ترجیح دیں، آخرت کو اپنی دنیا بنانے کے لیے کبھی قربان نہ کریں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ صبح سے شام تک، صبح سے شام تک اور شام سے صبح ہم کتنی مرتبہ اس طرح کی حماقت کرتے ہیں، کتنی مرتبہ اس طرح کی حماقت کرتے ہیں، روپے 10 روپے کے لیے، 10-20 ریال کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، خیانت کر لیتے ہیں، کمیشن لے لیتے ہیں، رشوت لے لیتے ہیں، سود لے لیتے ہیں۔ سود کی حیثیت کیا ہے؟ 100 پر اگر 5% ملا تو 100 کے مقابلے میں 5 کی کیا حیثیت؟ وہ 100 جو بالکل حلال، پاکیزہ اور طیب ہے وہ بہتر ہے، یا یہ 5 جو آ رہا ہے جو بالکل حرام ہے، گندا ہے، پلید، اس 5 نے 100 کا بھی ستیہ ناش کر دیا، کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حقیقت سمجھا دی اور اس کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی ہم ایسا نہ کریں کہ ہم دنیا کو اپنی آخرت پر ترجیح دیں، ہم دنیا کی وجہ سے اپنے اللہ کو ناراض کریں، ہم دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کریں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی حماقت کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، بچائیں۔ دنیا کو ضرورت سمجھ کر اور آخرت کو مقصد بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.